ہم لوگ 6 بہن بھائی ہیں اور ہمارا ایک اکلوتا بھائی تھا جو کہ بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ امی کافی پریشان رہتی تھیں جب ہمارا بھائی نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ دادی اماں اور دادا ابو بھی رہتے تھے، اور ہماری دادی اماں کو پوتے کی پیدائش کا بہت شوق تھا، اور وہ میری امی کو برا بھلا بھی بولتی تھی کہ یہ منحوس ہے، اور میرے پاپا کو دوسری شادی کی ترغیب بھی دیتی تھیں۔ مگر ہمارے دادا ابو بہت اللہ لوگ انسان تھے۔ وہ میری دادی اماں کو سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور تم بہو کو بلا وجہ تنگ نہ کیا کرو، وہ پریشان رہتی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر خود بیٹیاں تو پیدا نہیں کی، اگر اس کے نصیب میں ہوا تو اللہ اس کو بیٹا دے گا۔ سب کی دعائیں رنگ لائیں اور ہمارے گھر بھائی پیدا ہو گیا۔ بھائی سے چھوٹی ایک بہن بھی تھی۔ ہم سب کی آنکھوں کا تارا بھائی تھا۔ ایک دن اچانک ہمارا بھائی اغوا ہو گیا۔ ہمارے گھر قیامت کا منظر تھا۔ ہم سب کی رو رو کر حالت بہت خراب تھی۔ ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر ابو کا ٹرانسفر ہو گیا اور ہم وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ میری شادی ہو گئی، اور جس گھر میں شادی ہوئی وہاں ایک بہت حسین لڑکا آیا تھا جو میرے شوہر کے چچا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کو میری سب سے چھوٹی بہن بہت پسند آ گئی تھی۔ کہنے لگا اسی سے شادی کروں گا، لیکن جب اس لڑکے کے نشان جو جسم پر تھے اس کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں اسے دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہی آنکھیں، وہی نین نقش، وہی رنگ و روپ، آنکھوں کے سامنے میرے چھوٹے بھائی کا نقشہ گھوم گیا۔ میرے سامنے اس وقت میرے شوہر کے چچا کا بیٹا تھا۔ ان کی فیملی ابھی دبئی سے لاہور پہنچی تھی۔ وہ میرے شوہر کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ جب سب لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن میری نظر اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ آپا آپا، مجھے ڈھونڈ لو، میں کہاں ہوں؟ ساتھ ہی عبدالصمد کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ ہم 6 بہنیں تھیں اور عبدالصمد ہمارا بھائی تھا، اور ہم 5 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اور سب سے چھوٹی ایک بہن تھی جس کا نام عائزہ تھا، اور وہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ میری بہنوں میں میرا تیسرا نمبر تھا۔ ہم سب بہنوں نے اپنے بھائی کے سارے لاڈ اٹھائے تھے، ہر وقت اس پر فخر کرتی رہتی تھیں، لیکن جانے کیوں ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عبدالصمد 7 سال کا تھا۔ وہ گلی میں کھیلنے جاتا تھا، اور جب گھر واپس آتا تھا تو مٹی سے بھرا ہوتا تھا۔ میں اسے نہلا دہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دیتی، بڑی بہن اسے کھانا کھلاتی، اور میری امی کی تو اس میں جان بستی تھی۔ میرا بھائی ہم سب بہنوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلا کرتا تھا، اور میں اسے ڈھونڈتی رہ جاتی تھی، لیکن مجھے کہیں نہیں ملتا تھا۔ پھر میں جب تھک ہار کر بیٹھ جاتی، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا میں آ گیا۔ اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر مجھے جی بھر کر پیار آتا، اور میں اسے اپنے ساتھ لگائے کھینچ لیتی اور کہتا آپا، ایک گلاس پانی ملے گا؟ سامنے بیٹھے میرے شوہر کے چچا کے بیٹے نے بھی مجھ سے پانی مانگنے کے لیے کہا۔ بولا آپا، مجھے لگا میرا چھوٹا بھائی میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں اس کے 24 سالہ جوان بھائی کو دیکھ کر کبھی شک نہ کرتی، لیکن جو بات میرے لیے حیران کن تھی کہ اس 24 سالہ جوان کی رنگت سفید تھی، جبکہ میرا سسرال اپنی سانولی رنگت کے لیے مشہور تھا۔ میرے سسر، ساس، چچا، سسر چچی، ساس، سب کی رنگت گندمی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر اور میرے دونوں دیور بھی گندمی رنگ کے مالک تھے، لیکن ان کے چچا کا بیٹا دیکھنے میں بالکل پٹھان لگتا تھا۔ کوئی دیکھے تو کہہ سکتا تھا کہ خوبرو نوجوان چچا کا بیٹا ہے۔ میرے شوہر کا جب میرے لیے رشتہ آیا تو میری بہنوں کا ان سب کی رنگت پر اعتراض تھا، کیونکہ ہم سب بہنیں گوری چٹی رنگ کی مالک تھیں اور خوبصورت نین نقش تھے، لیکن سسرالی سب پڑھے لکھے اور اچھی پوسٹ پر فائز تھے، بے شک گندمی رنگ کے تھے، اس لیے مجھے اعتراض نہیں تھا۔ پھر وہ عادات کے بہت اچھے تھے، میں بہت خوش تھی۔ اگر انسان کے اوصاف اچھے ہوں تو رنگت کو کیا دیکھنا ہے۔ یہ بات ہماری ماں نے ہمیں بچپن سے ہی ذہن نشین کروائی تھی۔
میں اس نوجوان کے لیے پانی لینے کچن میں جانے لگی، لیکن میرے قدم اس وقت رک گئے جب چچی نے اپنے بیٹے کا نام لیا اور اس کو کہا کہ نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، پھر باتیں کرتے رہنا۔ اس نوجوان کا نام سنتے ہی قدم رک گئے۔ انہوں نے عبدالصمد کا نام لیا۔ یہی نام میرے بھائی کا بھی تھا، جو اگر ہمارے پاس ہوتا تو بالکل ہی ایسے دکھتا۔ 17 سال پہلے ہم پر جو قیامت ٹوٹی تھی، جب ایک دن عبدالصمد کھیلنے کے لیے گلی میں گیا تو واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں اور میری بڑی بہن اسے ڈھونڈنے باہر گلی میں چلے گئے، لیکن ہمیں وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے گلی میں کھیلتے بچوں سے پوچھا کہ عبدالصمد کہاں ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں۔ کوئی عورت تھی اور اس کو کہتی ہے میرے ساتھ چلو تو میں آئس کریم کھلاؤں گی، اور وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ ہم تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گئے۔ میری ماں نے محلے کا کوئی گھر نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب تو عبدالصمد کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ پولیس نے بھی رپورٹ لکھوائی، لیکن کچھ بھی حاصل نہ نکلا۔ میری ماں تو شروع میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ امی عبدالصمد کو پکارتے پکارتے باہر گلی میں نکل جاتی تھی اور اس کی عمر کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر چومنے لگتی، کہتی تم میرے عبدالصمد کے دوست ہونا۔ ان کو گلے لگا کر رکھتی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر ہم رونے لگتی۔ ہمیں بھی یہی لگتا کہ شاید کبھی لوٹ کر آ جائے گا، ابھی کچھ دیر بعد میرے سامنے آئے گا، اور ان کی حالت کے پیش نظر ہمارے والد ہمیں فیصل آباد لے آئے۔ بھائی کے بچھڑنے کا غم سب کے دلوں میں کبھی پرانا نہ ہو سکا۔ اب اتنے سال کا ہو چکا ہوگا، وہ کیسا دیکھتا ہوگا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ ایک دن وہ دروازہ بجائے گا اور میں دروازہ کھولوں گی تو میرا بھائی سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو گرنے لگتے تھے۔ میں کچن میں کھڑی تھی، باہر کسی بات پر سب کے کہہ کے بلند ہوئے۔ میں حال میں آئی، پانی اس نوجوان کو دیا اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا پکاتے ہوئے میرے ذہن پر وہی شخص سوار تھا جو میرے سب زخموں کو آپا کہہ کر ادھیر گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی یاد آنے لگی تھی۔ جب بھی وہ باہر سے کھیل کر آتا، میرے گلے میں باہیں ڈال دیتا۔ میں ایک پلیٹ میں بریانی ڈالتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی تھی کہ کھانے کے دوران بھی میری نظر عبدالصمد کا طواف کرتی رہی۔ میرا بھائی عبدالصمد بھی آج ہوتا تو 24 سال کا ہی ہوتا، جتنا کہ یہ ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس کے کھانے کا انداز تک عبدالصمد جیسا تھا۔ وہ مسلسل باتیں کر رہا تھا اور میں دیوانہ وار اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اپنے اندر کے بھائی کی برسوں سے نہ دکھی حسرت کو پورا کر رہی تھی، آنکھوں سے اپنی تشنگی اسے نواز رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہہ دے کہ آپا میں تمہارا بھائی ہوں، تو میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں گی، چوموں گی، رات بھر بٹھا کر اس سے باتیں کروں گی۔ ہمارے تو ٹھیک سے شوق بھی پورے نہیں ہوئے تھے، ایک نامعلوم عورت ہمارا بھائی چھین کر لے گئی تھی۔ جب بھی ہمارا دل دکھتا ہم اس عورت کو بد دعائیں دیتے تھے۔ کیسے لوگوں کا دل کرتا ہے کسی کے جگر کا گوشہ چرا کر لے جائیں؟ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے گھر والوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہے؟ مجھے یاد آنے لگا جب ہم فیصل آباد میں شروع کے دنوں میں تھے تو امی کافی بہل گئی تھیں، جان گئی تھیں کہ اب ہمیں بھائی نہیں مل سکتا۔ ہر وقت ان کی آنکھیں نم رہتی تھیں، کبھی خشک نہ ہوئی تھیں۔ ہم نے اس کے بعد اپنی ماں کو کبھی مسکراتے نہ دیکھا تھا اور نہ ہی بات کرتے دیکھا تھا۔ شادی کے بعد جب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اماں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ کہنے لگی میرا عبدالصمد واپس آ گیا ہے۔ وہ میرے بیٹے کو بے تحاشا پیار کرتی تھیں۔ عجیب اتفاق تھا کہ ہم سب بہنوں کے گھر بیٹے ہوئے تھے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور میرا بھی 1 سال کا بیٹا تھا۔ ہم سب بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، بس سب سے چھوٹی بہن عائزہ رہتی تھی۔ ایک بار میرے بیٹے کو بخار ہو گیا۔ میرے شوہر بھی کام سے واپس نہیں لوٹے تھے اور گھر پر عبدالصمد کے علاوہ دوسرا مرد بھی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر کا کلینک بھی کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ننھے کو بہت تیز بخار ہے، مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میری ساس نے عبدالصمد سے کہہ دیا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ میں اس کے ساتھ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کو دکھانے لے کر گئی۔
وہ ڈاکٹر سسرال کی فیملی ڈاکٹر تھی، ہم سب کو جانتی تھی۔ پہلی بار میرے ساتھ عبدالصمد کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ کے بھائی کی شکل آپ سے بہت ملتی ہے۔ یہ سن کر میری نظریں بے ساختہ عبدالصمد کے چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ بھی سمجھ کے بولا کہ ہاں جی، ہم بہن بھائی ہیں، لیکن شاید اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی۔ میرا دل تو اس کی بات کی گواہی دے رہا تھا، تم میرے ہی بھائی ہو۔ واپسی پر بھی وہ مجھے ہنستے ہوئے یہی کہتا رہا کہ آپ بھی میری طرح خوبصورت ہیں، اس لیے سب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں، میرے لیے آپ بہن جیسی ہیں۔ وہ کافی باتونی قسم کا تھا، بہت جلد گھلنے ملنے والا۔ اس کا زیادہ تر وقت میرے دیوروں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اب اس کے کمرے میں گئی تو شاید وہ نہا کر نکلا تھا، پینٹ شرٹ پہننے کو تیار تھا، لیکن شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کی گردن کے پاس سیاہ نشان دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے یہ ہوش تک نہ تھی کہ میرا اس کے کمرے میں اس وقت موجود ہونا معیوب سی بات ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آئی تو بری طرح سے گھبرا گیا۔ حالانکہ میں یوں کبھی اپنے دیوروں کے کمرے میں نہیں جاتی تھی، لیکن اب وہ میرے لیے کچھ اور ہی درجہ رکھتا تھا۔ میں اس کے وجود میں اپنے کھوئے ہوئے بھائی کو تلاش کر رہی تھی۔ کہنے لگا، آپ آ جائیں آپا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری گردن پر نشان کیسا ہے؟ کہنے لگا، نہیں، شروع سے یہی ہے، مجھے کچھ یاد نہیں، شاید پیدائشی ہو۔ میرے بہتے ہوئے آنسوں دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا۔ میں نے کہا، میرا چھوٹا بھائی بالکل تمہارے جیسا تھا، اگر وہ بچپن میں گم نہ ہوتا، معاف کرنا، لیکن جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے میرا بھائی یاد آنے لگتا ہے۔ اس کی گردن پر بھی ایسا ہی نشان تھا، اس لیے جب تمہاری گردن پر بھی وہی نشان دیکھا تو بنا اجازت تمہارے کمرے میں آ گئی۔ میری وضاحت سن کر وہ گہری سانس لے کر بولا، اللہ آپ کو صبر دے، مجھے آپ اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو آپ کا چھوٹا بھائی لوٹا دیا ہے۔ اس نے بڑی ہی اپنائیت اور محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر وہ میرا خیال اور بھی رکھنے لگا۔ مجھے آپا کہتے اس کا منہ نہ تھکتا تھا۔ میرے شوہر اور ساس کے سامنے بھی یہی کہنے لگا کہ میں آپا کا بھائی ہوں۔ سبھی اس کی تائید کرنے لگے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب ایک دن میں نے کیا سنا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک بار اپنی ساس کے کمرے میں چائے دینے گئی تو میری ساس نے میری چچی سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، عبدالصمد تمہارا بیٹا نہیں لگتا؟ جواب میں چچی کہنے لگی، بھابھی میرے گھر اولاد نہیں تھی اور مجھے بیٹے کی بہت خواہش تھی، اس لیے میں نے عبدالصمد کو اغوا کیا تھا۔ بس ہو گئی تسلی، آپ ہر وقت مجھے یہی سناتی رہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ میں چائے کا کپ گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ یہ سن کر میرا سر بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی منظر گھوم رہا تھا۔ اس کو ایک عورت اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، وہیں بے ہوش ہو کر میں گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں پھر سے امید سے ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ مجھے اولاد کی خوشی اس وقت نہیں تھی، میرا ذہن تو اس بات پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ مجھے لگا میرے اندر ہوئے سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہوں، میرا بھائی کل ہی اغوا ہوا ہوگا اور میرا ہر زخم تازہ ہو گیا تھا۔ درد کی ٹیزیں پھر سے اٹھنے لگی تھیں۔ اگر یہ بات چچی نے مذاق میں بھی کہی تھی تو میری جگہ کوئی بھی سنتا تو سچ ہی مان لیتا، اور میں نے سچ مچ اپنا بھائی کھویا ہوا تھا۔ پھر اس کی گردن پر وہ سیاہ نشان بھی عبدالصمد کی گردن جیسا تھا۔ دن بدن میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میری گری گری طبیعت دیکھ کر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں عائزہ کو چند دنوں کے لیے گھر بلا لوں۔ میرے شوہر کہنے لگے، اگر چچی لوگ نہ آئے ہوتے تو تمہیں میں امی کے گھر بھیج دیتا، لیکن مہمانوں کے ہوتے ہوئے میرا میکے جانا غیر مناسب سا تھا، پھر میں خود بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب عبدالصمد کی صورت میں مجھے میرا بھائی نظر آنے لگا تھا۔ میں نے عائزہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ میری کافی ذمہ داری کم ہو گئی تھی۔ عائزہ ہم سب بہنوں کی چھوٹی بہن تھی، سب سے زیادہ حسین تھی۔ ایک بار کوئی دیکھ لیتا تو کئی بار میری ساس نے رشتے کی بات کی تھی۔
میرے دیور سے وہ شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن عائزہ کچھ حسن پرست لڑکی تھی۔ مجھے صاف منع کر دیا، میں شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جو میری طرح خوبصورت ہو۔ عائزہ میرا خیال بھی رکھتی اور کچن بھی سنبھال لیتی تھی۔ ایک بار میں ہال میں بیٹھی تھی، اب تو عبدالصمد بھی یہی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے کریدنا چاہا، میں نے پوچھا کہ عبدالصمد، بچپن کی کوئی ایسی بات یاد ہوگی تمہیں جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ کون ہے وہ؟ میں نے کہا، عبدالصمد کو کیا کھیلنا پسند تھا؟ کہنے لگا، چھپن چھپائی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ میرے بھائی کو بھی یہی کھیل پسند تھا۔ میں نے کہا، تمہیں دکھ تو ہوتا ہوگا، تم بچپن میں اکیلے ہو گئے، کوئی دوسرا بہن بھائی نہیں ہے، بچپن میں تم اکیلے ہی کھیلتے ہوگے۔ میری بات پر کہنے لگا، مجھے 7 سال پہلے کا کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ مما بتاتی ہیں کہ میں چھت سے گر گیا تھا۔ میری جان تو بچ گئی تھی لیکن مجھے بچپن سب بھول گیا۔ پہلے تو میں اپنے امی ابو کو بھی نہیں پہچانتا تھا، اور دوسری بات سن کر میرے تب ہوش اڑے جب میری ساس نے بتایا کہ میری ساس اور ان کی دیورانی کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، لیکن 5 سال تک دیور کے گھر اولاد نہ ہوئی اور میری ساس کے 3 بیٹے ہو گئے تھے۔ پھر ان کے دیور نوکری کے لیے دبئی چلے گئے اور دیورانی لاہور اپنے میکے چلی گئی، وہیں جا کر وہ امید سے ہوئیں۔ پھر پتہ چلا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ 7 سال تک نہ دیورانی کا ادھر آنا ہوا اور نہ ہی میری ساس لاہور گئی۔ یہ سن کر میرے اوسان بھی خطا ہو گئے کہ ہمارا بھائی بھی تو اسی شہر میں ہی کھویا تھا۔ میری ساس پھر کہنے لگی، جیسے ہی میرا دیور 8 سال بعد دبئی سے لوٹا تو بیوی بچے کو بھی لے گیا۔ میری ساس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور اسے چوٹ آئی تھی، بس وہ گمسم سا کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ تب تو اسے اپنی ماں کی بھی پہچان بھول گئی تھی۔ ہر بات سن کر مجھے اندر سے تسلی نہیں ہوتی تھی کیونکہ نہ ہو میرے بھائی کو اس کی چچی نے ہی اغوا کر کے اپنا بیٹا بنایا ہے، اس کی پچھلی یادداشت بھی ختم کروا دی۔ نہ جانے کیسے ذہنی اٹیک میرے بھائی کے سر پر کروائے ہوں گے، اسے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی کی گردن سے ذرا نیچے پیدائشی نشان تھا، اب اس کی گردن کے نشان میں دیکھ چکی تھی۔ عبدالصمد کو بہت پسند تھا سب جو میرے بھائی کو پسند تھا۔ ابھی تو میں انہیں باتوں کے تانے بانے بن رہی تھی، جلدی دھماکہ خیز خبر نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ میری چچی نے عبدالصمد کے لیے عائزہ کا رشتہ مانگا۔ میں گمسم ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں نے انہیں صاف انکار کر دیا کہ ایسی بات ہے کہ جب تک مجھے یہ علم نہ ہو جاتا کہ عبدالصمد کون ہے، پھر کوئی حتمی فیصلہ کر سکتی تھی۔ میری صحت اب پہلے سے کافی بہتر تھی، میں اپنے کام کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ عائزہ کو واپس جانا چاہیے اور اسے کہا اپنا سامان پیک کر لو۔ عائزہ سب کچھ سن کر بہت اداس ہو گئی، کہنے لگی، آپ نے رشتے سے جھوٹ بول کر انکار کیوں کیا ہے؟ میرا تو کہیں بھی رشتہ پہلے سے طے نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم مجھ سے بحث نہیں کرو، میں اب ٹھیک ہوں، اپنا گھر سنبھال سکتی ہوں۔ اگر تمہارے ذہن میں عبدالصمد کے لیے جذبات ہیں تو انہیں ختم کر دو، میں کبھی بھی تمہاری شادی عبدالصمد سے نہیں ہونے دوں گی۔ یہ دیکھ کر عائزہ چپ چاپ اب واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اگلے ہی روز کچن میں کام کر رہی تھی تو عبدالصمد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے انکار کیوں کیا؟ میں عائزہ کو پسند کرنے لگا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا کہیں رشتہ طے نہیں ہوا۔ مجھے بتائیں، میں نے تو آپ کو ہمیشہ اپنی آپ ہی سمجھا ہے، مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو آپ نے سن کر انکار کر دیا؟ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، دبئی میں ہمارا اپنا کاروبار ہے، مجھے لگا کہ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوں گی اور آپ یہ رشتہ کروانے میں ہماری مدد کریں گی۔ ابھی میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتی؟ میں نے صاف اسے کہہ دیا کہ میں تمہارے بارے میں مشکوک ہوں کہ تم ان کے سگے بیٹے نہیں ہو، جانے تم کون ہو اور کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور میں کیسے تمہیں بہن دے سکتی ہوں؟ جا کر پہلے آئینے میں دیکھو کہ تم کہاں سے
چچی کی اولاد لگ سکتے ہو۔ میں نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے اس سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چچی کچن سے باہر کھڑی میری بات سن رہی ہوں گی۔ چچی اندر کچن میں آئی اور کہنے لگیں، تم اپنی بہن کا رشتہ نہیں دینا چاہتی تو نہ دو، عبدالصمد کو کیوں بدظن کر رہی ہو؟ یہ میری سگی اولاد ہے۔ میں نے کہا، پھر اسے اپنا بچپن یاد نہیں ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ عبدالصمد آپ کا سگا بیٹا ہے۔ میں کب سے ضد کر رہی تھی، لیکن اس کو ثابت کرنا میرے بس کی بات نہیں رہی تھی، اس لیے میں چلا کر بول رہی تھی۔ گھر کے دوسرے افراد بھی جمع ہو گئے۔ صحن میں ایک بات کو لے کر تماشا سا لگ گیا۔ میری بات سن کر چچی رونے لگی۔ تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں لگتا، کسی بھی اجنبی سے پوچھ لیں، کوئی نہیں مانے گا یہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن اگر کوئی مجھے 7 سال عبدالصمد کے ساتھ دیکھ لے تو سب اسے میرا بھائی سمجھیں گے۔ میں نے کہا، اگر چچی سچی ہے تو اس کو اپنے بچپن کی بات یاد کیوں نہیں؟ انہوں نے جھوٹ بولا سب سے، اور میرے بھائی کو اغوا کر کے نہ جانے کون سی بجلی کے جھٹکے اس کے ذہن کو لگوائے کہ اسے اپنی پچھلی زندگی بھول گئی ہے۔ میں نے ان کو ساری نشانیاں بتائیں تو سب لوگ چپ ہو گئے۔ اب تو عبدالصمد گمسم کھڑا تھا۔ میں نے کہا، اگر یہ واقعی میرا چھوٹا بھائی عبدالصمد ہے تو میں کیسے اس کے ساتھ اپنی بہن کا رشتہ کر سکتی ہوں؟ اب سب کی نظریں چچی پر تھیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ عبدالصمد کا DNA کروائیں گے، لیکن یہ بات سنتے ہی چچی بدل سی گئیں، کہنے لگیں، نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے بڑی مشکل سے اسے حاصل کیا ہے، میں اسے واپس دبئی لے جاؤں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ چچی عبدالصمد کے ساتھ لگ کر رونے لگیں۔ ان کی حرکت پر سب کی نظروں میں اور بھی ان کو مشکوک بنا دیا۔ عبدالصمد نے تسلی دی، لیکن اگلے چند روز بعد ہی ایک DNA کی رپورٹ ہمارے سامنے پڑی تھی۔ عبدالصمد چچی کا بیٹا نہیں تھا۔ میرا دل اسے دیکھ کر جھوٹی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں اس وقت میرے گھر والے بھی موجود تھے۔ ہم سب ماں باپ اور بہنوں کی نظریں اسی پر تھیں۔ 17 سال بعد ہمارا بھائی ہمارے سامنے تھا۔ ہم سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ میری ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ماں کا یہ حال تھا، دیوانہ وار عبدالصمد کو چوم رہی تھیں۔ میرے والد کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے عبدالصمد عائزہ کے پاس کھڑا کہنے لگا، اللہ نے کوئی نیکی ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی ہے۔ اگر یہ حقیقت واضح نہ ہوتی، کل تو ہم شاید ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا پاتے۔ اور میری آنکھیں بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، میں آپ کا احسان تو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ چچی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ چچا نے بڑے سخت لہجے میں انہیں کہا تھا کہ سچ بتائیں۔ کہنے لگیں، جب شہر میں ہم رہتے تھے وہاں ان کی بہن رہتی تھی اور وہ اکثر ان سے ملنے آتی تھی۔ وہ سچ میں امید سے ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جو 6 سال کی عمر کا ہو کر انتقال کر گیا۔ یہ بات انہوں نے سب سے چھپا لی۔ اپنے میکے والوں سے بھی یہی کہا کہ یہ بات ان کے شوہر اور سسرال والوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ چچا انہیں دبئی جانے سے پہلے اگر انہیں اولاد نہ ہوتی تو وہ دوسری شادی کر لیں گے، اور وہ پھر سے بے اولاد ہو گئی تھی۔ گلی میں ان کا بیٹا عبدالصمد کے ساتھ اکثر کھیلتا تھا۔ جب بھی وہ اپنی بہن سے ملنے آتی تو عبدالصمد کو اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتا دیکھ لیتی تھی۔ جب بیٹا ان کے پاس نہ رہا تو انہوں نے خود غرضی دکھاتے ہوئے سب پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ عبدالصمد 7 سال کا ہو گیا تو عبدالصمد کی نظروں میں اجنبی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ عبدالصمد کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی۔ اسی لیے جب چچا نے واپس پاکستان آنے کا کہا تو عبدالصمد کو بہانے سے وہ وہاں لے گئی اور پھر الیکٹرک شاک سے اس کی پچھلی یادداشت ختم کروا دی اور اسے یہی کہا کہ وہ اس کی ماں ہے۔ لیکن اللہ کے قانون میں ظلم کا انجام دنیا میں ہی نظر آنے لگتا ہے۔ چچا نے چچی کی بہت بے عزتی کی اور کہا، تم نے ایک ماں اور اس کی بہنوں پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ کتنے عرصے سے یہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے اور پریشان ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کو پریشان رکھتے ہیں وہ خود بھی سکھی نہیں رہتے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے پر رحم کریں اور دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیں۔
یہی انسانیت ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔